تشریف فرما مجلس اتحاد المسلمین کے ریاست راجستھان کے صدر و امیدوار جناب جمیل خان صاحب، بابو بھائی صاحب وائس پریزیڈنٹ، ہمارے لقمان خان صاحب وائس پریزیڈنٹ، جاوید علی صاحب جنرل سیکرٹری و امیدوار فتح پور حلقہ، جاوید نواب صاحب امیدوار مجلس اتحاد المسلمین کشن گڑھ، ڈاکٹر جعفر اختر صاحب امیدوار مجلس اتحاد المسلمین آدرش نگر، کاشف زبیری صاحب، لقمان خان صاحب، دیگر مجلسی قائدین، سننے والے بزرگوں، نوجوان ساتھیوں اور گھروں میں بیٹھ کر بھی سننے والی میری عزت مآب پردہ نشین ماں اور بہنوں، انتخابات کا وقت ہے اور انتخابات میں کئی امیدوار آپ کے درمیان میں آتے ہیں، مختلف جماعتوں کے امیدوار بن کر، اور ہر امیدوار اور ہر پارٹی یہی بات کہتی ہے کہ ہم اچھے، ہماری پارٹی اچھی، اور پھر ہتھیلی میں جنت دکھاتے ہیں، سنہری خواب دکھاتے ہیں، کئی وعدے کرتے ہیں۔ کسی شاعر نے بڑا خوب کہا ہے کہ تمناؤں میں الجھایا گیا ہوں، کھلونے دے کے بہلایا گیا ہوں۔ ہندوستان کی آزادی کے بعد سے لے کر آج تک کئی انتخابات ہوئے، کئی وعدے کیے اور کئی تیقنات دیے گئے۔ بالخصوص ہندوستان کے مسلمانوں سے وعدے تو بہت ہوئے، لیکن افسوس کہ کوئی وعدہ وفا نہ ہو سکا۔ کبھی ہم نے نہرو کا ساتھ دیا تو کبھی ہم نے لال بہادر شاستری کا ساتھ دیا، کبھی ہم نے اندرا گاندھی کا ساتھ دیا تو کبھی ہم نے جنتا پارٹی کے نام پر مرارجی دیسائی کا ساتھ دیا، پھر اس کے بعد پھر سے ہم نے اندرا کا ساتھ دیا، تو اس کے بعد پھر کئی جماعتیں آتی گئیں اور ہمارا ساتھ یا پھر ہمارے ووٹ کی التجا کرتے رہے۔ نہرو سے لے کر لال بہادر شاستری ہو، لال بہادر شاستری کے بعد اندرا گاندھی ہو، یا پھر اندرا گاندھی کے بعد مرارجی دیسائی ہو، یا پھر اس کے بعد راجیو گاندھی ہو، یا پھر آئی کے گجرال ہو، چندر شیکھر ہو، یا وی پی سنگھ ہو، یا پھر نرسمہا راؤ ہو، یا دیوے گوڑا ہو، یا پھر منموہن سنگھ ہو، کوئی بھی ہو، اور آج کے وزیر اعظم نریندر مودی ہو، ہر کسی نے ہر وقت وعدہ کیا ہم ایسا کر دیں گے، ہم ویسا کر دیں گے، مسلمانوں کی پسماندگی کو دور کریں گے، ہندوستان سے غربت کا خاتمہ کریں گے۔ تو کبھی کسی نے روٹی کپڑا اور مکان کا نعرہ دیا، تو کبھی کسی نے سب کا ساتھ سب کا وکاس کا نعرہ دیا۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آج ہندوستان کی سب سے بڑی اقلیت مسلمان، سب سے پچھڑی ہوئی،
سب سے کمزور اور سب سے پیچھے کیوں ہیں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ میں بڑے ہی معذرت خواہی کے ساتھ معافی چاہتے ہوئے یہ بات کہوں گا کہ ہمارا حال تو یہ ہو گیا کہ ہم فٹ بال کی طرح ہیں، کبھی کوئی کھیلتا ہے تو کبھی کوئی کھیلتا ہے، کبھی اس کے پیر میں تو کبھی اس کے پیر میں۔ آخر ہمارا مستقبل کب ٹھیک ہوگا؟ ہمارے حالات کب ٹھیک ہوں گے؟ یہ ایک سوال ہے۔ اور اگر آج ہم ہندوستان کی سیاسی افق پر نظر ڈالیں گے اور دیکھیں گے تو ہم کو کیا نظر آئے گا کہ ہر طبقہ، ہر سماج، ہر کسی کی اپنی آواز ہے، ہر کسی کی اپنی سیاسی پہچان ہے۔ میری مراد ہے تو اس بات سے ہے کہ ہندوستان میں برہمن سماج ہے تو ان کی سیاسی طاقت ہے، ہندوستان میں پنڈت سماج ہے، پنڈت کے لوگ ہیں تو ان کی ایک سیاسی آواز ہے، ہندوستان میں دلت ہیں تو ان کی ایک آواز ہے، ہندوستان میں یادو ہیں تو ان کی آواز ہے، ہندوستان میں ساؤتھ میں ریڈی ہیں تو ان کی آواز ہے، ہندوستان میں لنگیات ہے تو ان کی آواز ہے، ہندوستان میں راؤ ہے تو ان کی آواز ہے۔ بہرحال ہر کسی کی آواز ہے، اور اگر کسی کی آواز نہیں ہے تو وہ مسلمان کی آواز نہیں ہے۔ اور آج اگر ہم مسلمان کی بات کرتے ہیں یا اگر ہم پر الزام لگتا ہے کہ ہم صرف مسلمان کہتے ہیں، تو میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آج میں مسلمان کی بات کر رہا ہوں تو اس لیے کر رہا ہوں کہ میں نے دستور پر حلف لیا اور میری ذمہ داری اور میرا کام ہے کہ میں پچھڑے ہوئے کو آگے لاؤں، میرا کام ہے کہ کمزور کو طاقتور بناؤں، میری ذمہ داری ہے کہ جو سب سے پیچھے ہے اس کو آگے بڑھاؤں۔ اور اگر میں آج پچھڑے ہوئے مسلمان کی بات کرتا ہوں تو لوگ اس کو گناہ سمجھتے ہیں، اگر میں کمزور مسلمان کی بات کرتا ہوں تو لوگ اس پہ تنقید کرتے ہیں۔ میں ان تنقید کرنے والوں سے کہنا چاہتا ہوں، کوئی بھی ملک، کوئی بھی ریاست اس وقت تک ترقی نہیں کر سکتا یا ترقی یافتہ یا سپر پاور نہیں بن سکتا جب تک کہ اس ملک، اس ریاست، اس شہر کے ہر رہنے اور بسنے والوں کو اس بات کا احساس نہ دلایا جائے کہ تم بھی ترقی کے حصے دار ہو، تم بھی طاقت کے حصے دار ہو۔ اگر کوئی آج یہ خواب دیکھ رہا ہے کہ ہندوستان کو ترقی یافتہ بنا دیں گے، ہندوستان کو سپر پاور بنا دیں گے، تو اس خواب میں بھی شامل ہونا چاہتا ہوں۔ مجھے دور رکھ کر اگر کوئی یہ خواب دیکھتا ہے تو اس کا خواب پورا نہیں ہو سکتا۔ یہ حقیقت ہے، یہ حقیقت ہے، لیکن اس حقائق کو کوئی قبول کرنا نہیں چاہتا۔ اندرا گاندھی کے دور میں گوپال سنگھ کمیشن بنایا گیا تھا اور گوپال سنگھ کمیشن نے نشاندہی کی کہ ہندوستان میں ایس سی، ایس ٹی اور بی سی سے بھی اگر کوئی پچھڑا ہوا ہے، کمزور ہے، تو وہ ہندوستان کی سب سے بڑی اقلیت مسلمان ہے۔ گوپال سنگھ کی رپورٹ آئی اور کئی برس تک ویسی ہی پڑی رہی، ریکمنڈیشنز کچھ نہیں ہوئے، اور پھر اس کے بعد میں آپ کے سامنے ہے کہ سچر کمیٹی تشکیل دی گئی اور سچر کمیٹی نے بھی پورے ہندوستان کا دورہ کیا
اور اپنے رپورٹ میں آج بھی انٹرنیٹ پر جاؤ، سچر کمیٹی کی رپورٹ کو دیکھو تو سچر کمیٹی نے یہی بات کہی کہ ایس سی ایس ٹیز اور بی سی سے بھی پیچھے ہیں، پچھڑے ہوئے ہیں، کمزور ہیں زندگی کے ہر شعبے میں، چاہے وہ مسلم بستیوں کی ڈیولپمنٹ ہو، پچھڑے ہوئے مسلم بستیاں، مسلمانوں کے بستیوں میں اگر کوئی چیز دکھائی دیتی ہے تو گندی موڑیاں ہیں، بدترین روڈ ہے، نہ اسکول نظر آتے ہیں، نہ بینک نظر آتے ہیں۔ سچر کمیٹی کی رپورٹ نے کہا کہ مسلم بستیوں میں اگر کوئی چیز نظر آتی ہے تو وہ صرف پولیس اسٹیشن نظر آتے ہیں۔ یہ میرے جملے نہیں، یہ سچر کمیٹی کی رپورٹ ہے۔ سچر کمیٹی نے اپنے فائنڈنگز، اپنے رپورٹ میں ریکمنڈیشن بھی دیے اور کہا کہ مسلمانوں کی تعلیمی پسماندگی کو دور کرنے کے لیے یہ کرو، مسلمانوں کے بستیوں میں ترقیاتی سرگرمیاں لاؤ۔ انہوں نے کہا کہ مسلم بستیوں میں بینکس لاؤ، لیکن نہیں ہوا۔ ارے آج میں یہاں کھڑے ہو کر آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا ہم کو روزگار میں موقع مل رہا ہے؟ کیا ہم کو بینک سے لون ملتا ہے کاروبار کے لیے؟ کیا ہمارے بستیوں میں ترقیاتی سرگرمی آتی ہے؟ نہیں آتی۔ جب کبھی بھی مسلمان اپنی ناانصافی پر برہمی اور غصے کا اظہار کرتا، کمیٹی بنائی جاتی اور کمیٹی بنا کر مسلمانوں کے غصوں کو ٹھنڈے کرنے کی کوشش کی جاتی، اور اس کے بعد بھی غصہ ٹھنڈا نہیں ہوا تو فسادات ہمارے قسمت، ہمارا نصیب بن جاتی ہے۔ اور پھر فسادات کی تباہی کے بعد وہ برہم مسلمانوں کے غصوں کو دبانے کے لیے پھر کمیشن بنا دیے جاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد بھی اگر مسلمان کا غصہ اگر کم نہیں ہوا تو رمضان میں افطار کی دعوت کر لو یا غریب نواز سرکار کے پاس ایک چادر بھیج دو، بس مسلمان خوش ہو گیا۔ یہی ہے۔ ارے میں آج آپ کے درمیان میں آیا ہوں تو کوئی آپ سے آپ کی دولت مانگنے نہیں آیا ہوں، کوئی آپ کی جائیداد اپنے نام کرانے نہیں آیا ہوں، میں صرف اور صرف آپ کے حق کو مانگنے کے لیے آپ کے صفوں میں اتحاد پیدا کرتے ہوئے، سوتے ہوئے آپ کے ضمیر کو جگانے کے لیے آپ کے درمیان میں آیا۔ اللہ نے مجھے بہت کچھ دیا ہے، عزت ہے، دولت ہے، پہچان ہے، شہرت ہے، سب کچھ ہے، لیکن پھر بھی آپ کے درمیان میں کھڑا ہوں تو اللہ اس کے رسول کی قسم اپنے لیے نہیں، آپ کے حق کے لیے کھڑا ہوں اور مانگنے کے لیے کھڑا ہوں۔ یاد رکھو، یاد رکھو، قانون ان چوراہوں پر، بازاروں پر یا روڈ میں نہیں بنتے، قانون بنتے ہیں تو ایوان پارلیمنٹ، ایوان اسمبلی میں بنتے ہیں، یا پھر وہ قانون جو آپ کے فائدے کا بھی ہوگا تو وہ بھی بازار میں نہیں بنے گا، اگر وہ قانون جس کے ذریعے آپ کا نقصان ہوگا وہ قانون بھی بازار میں نہیں ایوانوں میں بنتے ہیں۔ اس لیے ہمارے نمائندوں کا ایوانوں میں پہنچنا ضروری ہے۔ پہنچ کر منہ پہ پٹی باندھ کر بیٹھنے والے گونگے ہم کو ضرورت نہیں ہے، ہم کو ایسے لوگ چاہیے جو ہماری آواز بن کر ہماری ترجمانی کریں، ہماری حق کی لڑائی لڑیں۔ میں آپ کی زندہ کے نعروں کے لیے نہیں آیا، ابھی میں جب آیا تو لوگوں نے نعرہ لگایا، شیر آیا، شیر آیا، شیر آیا،
نہیں میرے بھائی، میں شیر نہیں ہوں، میں انسان ہوں اور ایک رسول اللہ کا غلام ہوں۔ یہاں آیا ہوں تو آپ کو شیر بنانے آیا ہوں۔ شیر بننا ہے شیر۔ اپنے روٹھے ہوئے اللہ کو منا لو، اپنے روٹھے ہوئے اللہ کو منا لو، ایمان کو مضبوطی سے تھام لو، مساجد کو آباد کر دو، یتیموں یسیروں کی مدد کرو، سینے سے قرآن کو لگا لو، سنت رسول اللہ پہ عمل کر لو، پھر دیکھو روٹھا ہوا اللہ بھی راضی ہو جائے گا اور پھر سے اس ریاست کے مقدر کے فیصلے ہمارے ہاتھ میں آ جائیں گے۔ اللہ راضی تو دنیا راضی۔ خدا را میری بات کو سمجھو، ہر کسی کو آپ نے ووٹ دیا اور پھر آپ کا یہ حال کیوں ہے؟ آج لوگ سوال کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ بھائی مجلس یہاں کیوں آئی؟ مجلس کیوں آئی؟ میں نے آپ سے کہا کہ آپ کے حق کے لیے آئی۔ مجلس کیوں آئی؟ آپ کے لیے لڑنے کے لیے اور آپ کا جو حق ہے اس حق کو حاصل کرنے کے لیے۔ اور اگر ہم آئے ہیں تو اس لیے آئے ہیں کہ سارے لوگ ناکام ہو چکے ہیں، آج کسی کے پاس کچھ نہیں۔ آپ بولیں گے کہ کیسے ناکام ہوئے؟ ارے میں یہاں آنے سے پہلے راجستھان کے حالات پر کچھ معلومات حاصل کرنے کے لیے پڑھ رہا تھا تو اللہ اس کے رسول کی قسم یہ آنکھوں میں اشک آ گئے، آنسو آ گئے کہ کیا حال ہے مسلمانوں کا، کیا حال ہے راجستھان کے میرے بھائیوں کا۔ آپ بولیں گے کہ خطابت کے سیلاب میں بہا رہا ہوں، نہیں میرے بھائی، خطابت کے سیلاب میں یا الفاظ کے جادو میں آپ کو بہکانے کے لیے یا بہلانے کے لیے یا بہانے کے لیے میں یہاں پہ نہیں آیا ہوں، حقائق بیان کر رہا ہوں۔ کیا ہے؟ آج میرے پاس تفصیلات ہیں، شروع کرتا ہوں۔ سب سے پہلے تفصیلات بتانے سے پہلے